سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ المائدہ کی یہ 11ویں رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام اہل کتاب کے حوالے سے چل رہا ہے، اور پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بہت بڑی خرابی کو بیان فرمایا، اس لیے کہ ہم اس خرابی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور وہ خرابی یہ تھی کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے نہیں روکتے تھے۔ برے کام کسی بھی قوم میں چند افراد سے شروع ہوتے ہیں، اگر انہیں نہ روکا جائے تو پھر وہ پھیل جاتے ہیں اور قوم کی اکثریت ان برے اعمال میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ برے اعمال ان کو برے محسوس نہیں ہوتے، وہ ان کے عام استعمال میں آ جاتے ہیں، ایک رواج بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے اس حوالے سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، طاقت سے اس کو روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے تو روکے اس کو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے زبان سے روکنے کی تو دل سے تو برا جانے برائی کو۔ لیکن اس کے بارے میں فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ کسی برائی کو صرف دل سے برا جاننا، ورنہ اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ جو طاقت اللہ نے دی ہے اس کو استعمال کرے، اس سے روکے۔ اور ہر شخص دیکھیں نگہبان ہے، ہر شخص نگہبان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ جیسے گھر کا سربراہ ہے، وہ اپنے گھر کے افراد پر نگہبان ہے، اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو نیکی کی تاکید کرے اور برائی سے روکے۔ پوچھا جائے گا اس حوالے سے۔ ایک شہر کا حکمران ہے تو وہ اپنے شہر کے حوالے سے نگہبان ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کے حوالے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے برائی کے حوالے سے کہ جو بھی تم میں سے برائی کو دیکھے تو اس کو نظر انداز نہ کرے، آنکھیں بند نہ کر لے، بلکہ جہاں تک اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق اسے روکے۔ اب ان اہل کتاب میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے، دین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے تھے، تو ان کے حوالے سے اب بات کی جا رہی ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں اس دعوت کو جو رسول پر نازل کی گئی ہے، ترا، تو تم دیکھتے ہو، أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، حق شناسی کے اثر سے۔ یعنی ان اہل کتاب میں ایسے راست رو لوگ بھی موجود ہیں کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کچھ نازل ہوا ہے تو ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ یقولون، اور پھر وہ کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے مان لیا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، لہذا ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں شمار کر لیں، ہمارا نام بھی ان میں لکھ لے جو گواہی دینے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، حقانیت کی۔ وما لنا لا نؤمن باللہ،
اور آخر کیوں نہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور اس حق پر جو ہمارے سامنے آ چکا ہم کیوں نہ مانیں اس کو، وَنَطْمَعُ، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے۔ کتنی دیکھیں یہ اچھا رویہ کہ جب حق سامنے آ جائے تو اس کو پہچانتے ہوئے اس کو قبول کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس حق کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس حق پر ہمیں کاربند فرما۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، پس اللہ نے ان کے اس قول کی وجہ سے کیا کیا، اصابہم، انہیں عطا کر دی اللہ تعالیٰ نے، جنات، باغات، اللہ نے انہیں اس رویے کی بنیاد پر باغات عطا کر دی، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ یعنی اس رویے کے حامل افراد جو ہیں ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں بھری جنتوں میں داخل کرے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکار لوگوں کا یہی بدلہ ہے، یعنی جو محسنین ہیں، جو اچھا رویہ اختیار کرنے والے ہیں، ان کا بدلہ اللہ نے یہی رکھا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان کو قبول کرنے سے وہ باز رہے، وَكَذَّبُوا، اور انہیں جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، تو وہ دوزخی ہیں، یعنی دوزخ ہی پھر ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خبردار کرنے کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ شکر